فاضل نوجوان خطیب نکتہ دان فیصل آباد کی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا علامہ محمد عثمان بیگ فاروقی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں عثمان بیگ فاروقی صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل، پاسبان حرم وارث ایمان خلیل، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر،
خدا کا رستہ بتانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ تو ہر زمانے میں ساری دنیا کا محسن بے بدل رہا ہے، خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو مظہر بنانے والے درود تجھ پر، سلام تجھ پر۔ انتہائی قابل صد تکریم و احترام، قابل قدر علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگان محترم، گرد و نواح قرب و جوار سے تشریف لانے والے سرزمین چکوال اور ہرڑ کے غیور مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، انتہائی قلبی مسرت، راحت اور سکون محسوس کرتا ہوں جب اس سرزمین پر اپنے بزرگوں کے لگائے ہوئے اس خوبصورت گلشن کی خوشبوؤں کو پھیلتے ہوئے اور دل و دماغ کو اصحاب پیمبر کے تذکرے سے معطر ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اللہ کریم سے دلی طور پر دعا ہے کہ وہ ذات کریم اس علاقہ میں عظمت اصحاب رسول کی شمع کو روشن کرنے والے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرمائے، پورے علاقے کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آج کی یہ عظیم الشان سنی کانفرنس اس علاقہ کے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں کی کاوشوں سے منعقد ہو رہی ہے، اور برادر محترم جناب عمر حسن صاحب، برادر عزیز حافظ امیر حمزہ صاحب اور برادر محمد فاروق صاحب اور ان کے پرخلوص رفقا کی محبت بھری دعوت پر آج کے اس پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرے دوستو، ان کا تذکرہ جن کا تذکرہ خالق نے اپنے قرآن میں کیا ہے، مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کیا ہے، اور رہتی دنیا تک امت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ خبردار میرے صحابہ کا تذکرہ جب بھی کرو تو خیر سے کرنا، بھلائی سے کرنا، انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرنا۔ اور آج اسی ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے اپنے محبوب کی محبوب جماعت کا ذکر کرنے لگا ہوں، جسے ہماری اصطلاح میں عرف عام اور سادہ لفظوں میں صحابہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ صحابہ کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے محترم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب تعارف کروا رہے تھے کہ فیصل آباد کی دھرتی سے، انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس دھرتی سے آنے والے روٹی کم کھاتے ہیں، سبحان اللہ کے بغیر نہیں چلتے ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے ساتھی کچھ یہاں کے احوال کے مطابق بتا رہے تھے کہ یوں کہنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا دو چیزیں مجھے بولتی ہوئی چاہیے، ایک سپیکر، ایک بندے۔ اگر آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا، اور اگر میں محسوس کروں کہ کنویں میں اینٹ پھینکو اور آگے سے آواز آتی ہے ڈھم، پھر تقریر تو نہیں ہوگی نا، پھر ڈھم ہی ہوگا۔ تو اگر میں محسوس کروں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ کی بات مجھے بھی سمجھ آنی چاہیے۔ نعرہ لگانا نہ لگانا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ کم از کم آپ کی زبان پہ سبحان اللہ آئے گا تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں اجنبیوں میں نہیں بیٹھا، اپنوں میں بیٹھا ہوں۔ سارے مل کے کہو ذرا بلند آواز، دوبارہ تو نہیں دھکا لگانا پڑے گا۔
میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جماعت جو میرے محبوب کی محبوب جماعت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے صحابہ۔ صحابہ کون ہوتے ہیں بھلا؟ کسے کہا جاتا ہے صحابی؟ ایک تو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی تعریف، علماء نے اپنے علمی انداز میں تعارف کرایا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جسے صحبت مصطفیٰ میسر آئے، صحابی وہ ہوتا ہے جسے رفاقت نبوت میسر آئے، صحابی وہ ہوتا ہے جو خاتم الانبیاء کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھے، صحابی وہ ہوتا ہے جو جناب رسول اللہ کے دین پر قربانی پیش کرتے ہوئے حضور کا ساتھی بنے، صحابی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کا زمانہ حالت ایمان میں پائے، صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی حضور کا مدنی مکھڑا دیکھ کر دے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، صحابی واقعی وہ ہوتا ہے، لیکن میں جھٹکے سے انداز میں بڑے سادے سے لفظوں میں آپ کو صحابی کی تعریف بتا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کتابوں میں حوالے نہ تلاش کرنے پڑیں۔ دو لفظی سی بات ذہن نشین کر کے جائیے، کوئی آپ سے پوچھے کہ صحابی کون ہوتا ہے، اسے کہنا صحابی دو نگاہوں کا انتخاب ہوتا ہے، ایک نگاہ مصطفیٰ کا، ایک نگاہ خدا کا، جو ان دو نگاہوں میں پاس ہو جائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابی کہتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کو بھی پیارا لگے، خدا کو بھی پیارا لگے، فرش پہ جس کا انتخاب مصطفیٰ کرے، عرش پہ جس کا انتخاب خدا کرے، وہ بن جاتا ہے صحابی۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کی ڈگری پہ یہ دو دستخط ہو، جس کو خدا بھی پسند کرے، جس کو مصطفیٰ بھی پسند کرے۔ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کا بھی پیارا ہو، خدا کا بھی پیارا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیعت تو کی تھی مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ، خدا کے پیارے کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا اسی نے تو کہا نا، محبوبہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ رکھوا کے ذرا ان کی بیعت لے۔ عرض کیا مولا میں بیعت تو لوں گا اپنے ہاتھ پہ، اور میں یہی تو بتانے لگا ہوں جب ان کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے تو میں کہوں گا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ انہوں نے صرف آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ۔ ذرا سوچئے کتنا اونچا مقام ہے ان کا، جن کو خالق نے چنا ہے مصطفیٰ کے گلشن کا پھول بنانے کے لیے، جنہیں خالق نے چنا ہے جنت کی کیاریوں میں سجانے کے لیے، جنہیں خالق نے چنا ہے قرآن حوالے کرنے کے لیے، ایمان حوالے کرنے کے لیے، جنہیں خالق نے چنا ہے کائنات کے لیے ایمان کا نمونہ بنانے کے لیے، جنہیں خالق نے چنا ہے کائنات کے لیے عشق مصطفیٰ کا معیار بنانے کے لیے، جنہیں خلاق عالم نے چنا ہے کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رسول اللہ کی سیرت کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے میرے رب کا انتخاب ہے صحابہ، چن چن کے بھیجے۔ مصطفیٰ کی محفل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بیگانہ آ جائے، کوئی نالائق آ جائے، کوئی کم ظرف آ جائے، کوئی بے وفا آ جائے، مصطفیٰ کی یونیورسٹی کے گیٹ پر داخلہ ہی بند کر دیا گیا اور دنیا کو بتا دیا گیا، اور جو آئے گا وہ جا نہیں سکتا، جو جانے والا ہوگا وہ یہاں آ نہیں سکتا۔ مولانا ممتاز صدیقی صاحب ہمارے بزرگ اور محترم ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کو برکات نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی ان کو ہماری یاد آتی ہے اور ہمیں ان کی یاد آتی رہتی ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ بہانہ بنا دیتے ہیں ملاقات کا، اور حقیقت میں تو یہ ملاقات صحابہ کے نام کی نسبت سے ہے، دین کی نسبت سے ہے، پیغمبر دو جہاں کے تعلق کی نسبت سے ہے۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ خالق نے چنا ہے کن کو؟ اونچی آواز بولو ذرا، صحابہ۔ اللہ نے میرے محبوب کو جو درسگاہ بنا کے دی، جو یونیورسٹی کھول کے دی، اس کا داخلہ خارجہ کا رجسٹر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور داخلہ خارجہ میں نے ویسے اصطلاحاً کہہ دیا ہے، ورنہ جو رجسٹر حضور کی یونیورسٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں داخلے کا خانہ ہے، خارجے کا ہے ہی نہیں، خارجے کا خانہ ہی نہیں ہے۔ خلاق عالم نے جو جانے والے تھے انہیں آنے ہی نہیں دیا، اور اگر ادھر ادھر سے دادو لگا کے آنے کی کوشش بھی کی، آ ہی گئے، فرمایا اٹھائیے انہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں مفہوم سمجھانے کے لیے، یا اللہ یہ آئے ہیں، فرمایا آئے ہیں نا، میں نے تو نہیں بھیجے، میں نے بھیجے ہوتے تو میں اٹھانے کو نہ کہتا، میں نے بھیجے ہوتے تو میں اٹھنے نہ دیتا، میں نے بھیجے ہوتے تو وہ آپ سے بحث مباحثہ نہ کرتے، یہ خود آئے ہیں نا، انہیں کو خود ہی چلے جاؤ، خود ہی چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں صرف وہی آ سکتا ہے جو انہوں نے بھیجا ہو۔ کس نے؟ عرش والے رب نے، جو اس کا انتخاب ہو۔ اس لیے کہ یہ کوئی عام سی درسگاہ تو ہے نہیں، یہ درسگاہ نبوت ہے۔ یہاں پہ آنے والے کمتر مرحوم کہا کرتے تھے، دیتے چن چن کے رب ہیرے، بھلانا ہی کیوں مسلمان، ایک ایک ہیرا چن چن کے دیا اور پھر دامن مصطفیٰ میں ڈالا، اور وہ آئے تو پھر ان پہ زمانے نے رش کیا۔ اپنے تو اپنے، ہم تو نام لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، ان کو رسول اللہ کا سرمایہ مانتے ہیں، انہیں پیغمبر علیہ السلام کا حبدار مانتے ہیں، دین کا چوکیدار مانتے ہیں، اسلام کا اساسہ مانتے ہیں، نبوت کے عینی گواہ مانتے ہیں۔ ہم تو پیار کریں گے ہی، ہماری تو ذمہ داری ہے، ہمارا تو فریضہ ہے، ہماری تو گھٹی میں ان کا پیار ہے، ہمارے تو ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نے تو دیکھا ہے رب نے جو ہیرے چن کے مصطفیٰ کو دیے ہیں، اگر کسی بیگانے کی نظر بھی پڑ گئی ہے تو ان کی چمک اور دمک اور آب و تاب کو دیکھ کر وہ بھی تڑپ کے پکار اٹھا ہے، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ خالق نے مصطفیٰ کو تو بے مثال بنایا ہی تھا، جس کو مصطفیٰ سے جوڑ دیا وہ بھی بے مثال بن گیا، وہ بھی عرفہ اور اعلیٰ بن گیا۔ حضور تو تھے ہی بے مثال، ہیں ہی بے مثال، لیکن جسے مصطفیٰ سے جوڑنا تھا اسے زمانے میں سے چن کے بھیجا، اور پھر جب وہ در مصطفیٰ پہ آ گیا، حضور کے لڑ لگ گیا، حضور سے جڑ گیا، پھر مجال ہے دنیا اور آخرت کے کسی امتحان میں فیل ہو جائے۔ فیل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی نمبر ہی کم ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آزمانے والوں نے کہاں نہیں آزمایا، کون سا امتحان ہے جو نہیں لیا، ان کے عشق و وفا کا اور ان کی محبت کا۔ سیدہ سمیہ کا نام تاریخ کے ماتھے کی پیشانی پہ جھومر کی طرح زندہ جاوید ہے، اور زمانے کو بتا رہا ہے کہ رسول اللہ سے وفا ہو تو ایسی ہے۔ سیدہ سمیہ نے کلمہ پڑھا، آل یاسر کی خاتون ہے، ابو جہل کو پتہ چل گیا، ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے۔ سیدہ سمیہ کو پکڑ کے مکے کے چوک میں لٹایا، کہتا ہے سمیہ کلمہ چھوڑ دے، بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ کلمہ تو اب کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس نے اس کلمے کو آزمانے کے لیے سیدہ سمیہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا، کہانی نہیں سنا رہا،
رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو تو جسم کا رواں رواں کانپنے لگتا ہے۔ صنف نازک خاتون اور عورت بازار میں لٹا کر ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا دوسرے سے، ایک کا رخ ادھر ہے اور دوسرے کا ادھر ہے، اور ابو جہل کہتا کیا ہے؟ ایمان چھوڑ دے، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے، نہیں تو اس اونٹ کو اشارہ کروں گا وہ ادھر چل پڑے گا، دوسرے کو اشارہ کروں گا ادھر، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ سمیہ نے زبان حال سے کہا ابو بکر، زبان حال سے کہا ابو جہل، تجھے اپنی سرداری پہ ناز ہے نا، مجھے محمد مصطفیٰ کی وفاداری پہ ناز ہے، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اب یہ کلمہ رگوں میں بس چکا ہے، جان جا سکتی ہے، جان یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، خون کا قطرہ قطرہ بہ سکتا ہے، لیکن ایمان جان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مولا دین پوری فرمایا کرتے تھے ابو جہل نے سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اونٹوں کو چلا دیا مخالف سمت، سیدہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، چرا ہوا جسم، اور اس کے ایک ایک خون کے چینٹے سے محمد کی وفاؤں کی خوشبو آ رہی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، میرے محبوب کے یاروں کا امتحان کہاں نہیں لیا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے، اللہ نے ایسا بندہ چون کے حضور کو دیا ہے، اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ نے دعوت توحید پیش کی تو پہلا بندہ جو دشمنی کے لیے کھڑا ہوا وہ حضور کے گھر کا فرد ابو لہب۔ تو اب دلی تکلیف تو ہوتی ہے نا، بندے دے گھر دے ووٹ ہی مخالف ہو جان تو بڑی سکی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں تیرے گھر والے نے تینوں ووٹ نہیں پایا، بھی بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ گھر کا ہی بندہ اٹھ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہی نہیں ہوا، اس نے وہ بکواس کی ہے جو تاریخ میں خلاق عالم نے جس کو انتہائی سخت مذمت کے الفاظ سے قرآن میں ذکر کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس بدبخت نے کہا تبت لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا محبوبہ آپ نے جواب نہیں دینا، میں ہوں نا جواب دینے کے لیے۔ پھر خالق نے مصطفیٰ کی عظمتوں کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا، اور جواب بھی کیا دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس بدبخت کو تو کیا، اس کی نسلوں کو زمانے سے مٹا دیا۔ اب دل پر بوجھ ہے، گھر کا بندہ ہی مخالف ہو گیا۔ اللہ نے اسی محفل میں سے جناب سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا، فرمایا محبوبہ آپ توجہ سے میرا جملہ سننا، ضائع نہ کرنا۔ محبوبہ جس نے دشمنی کا پارٹ ادا کیا ہے، اس کی دشمنی 4 دن بھی نہیں چلے گی، اور جس نے دوستی کے لیے ہاتھ کھڑا کیا، جس نے وفاؤں پہ لبیک کہا ہے، جس نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس نے ایمان لانے کی حامی بھری ہے، محبوبہ 4 دن نہیں، 4 ہفتے نہیں، 4 مہینے نہیں، 4 سال نہیں، 4 صدیاں نہیں، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی زمانے کی زبان پہ جب وفا کا لفظ آئے گا تو ابو بکر کا تذکرہ ساتھ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، طاقت صدیق اکبر، ایک ادیب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا میں نے بعنوان وفا کچھ لکھنا چاہا، میں نے سوچا کہ بعنوان وفا کچھ لکھوں، پھر کہتا میں نے صدیق لکھا اور قلم توڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ بعنوان وفا کچھ لکھوں، میں نے صدیق لکھا اور قلم توڑ دیا، اس لیے کہ وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق، خلافت شاہ بطحا کی ابتدا صدیق۔ مصطفیٰ کی خلافت ابو بکر سے شروع ہوتی ہے،
مصطفیٰ کا پیار ابو بکر پہ جا کے ختم ہوتا ہے. وفا و عشق پیغمبر کی انتہا ہے ابو بکر. اور زمانے میں ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسی مثال کہ جس کا پیار وفا کا عنوان بن گیا ہو, وفا کا معیار بن گیا ہو. نبوت نے معیار ہی قائم کر دیا کہ بس بھئی جو ابو بکر نے کیا ہے یہی معیار محبت, یہی معیار وفا ہے. تفصیلات میں نہیں جاتا, اشارہ سے کروں گا بات آگے بڑھانی میں. گھر میں گئے ہیں, والد صاحب ابھی ایمان نہیں لائے تھے, سیدنا صدیق اکبر کے والد ابی قحافہ. تو ایمان لانے سے پہلے ابا جی نے کچھ سخت جملے کہہ دیے حضور کے بارے میں. بس پھر کیا تھا, سیدنا صدیق اکبر نے نہ آؤ دیکھا نہ تھپڑ مارا باپ چہرے. ابا جی فوراً اٹھے اور بارگاہ نبوت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا. انہوں نے کہا یہ سکھاتے ہیں آپ, یہ تربیت کی ہے. ہوا کیا, انہوں نے کہا بلائیے ذرا اپنے لاڈلے کو. حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو بلا لیا. فرمایا بھئی کیا بات ہے. تھپڑ مارا اس نے باپ کو. حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا ابو بکر کیا سن رہا ہوں, باپ کو تھپڑ کیوں مارا؟ جواب سنیے اس عاشق صادق کا. عرض کی آقا تھپڑ پہ گزارا اس لیے کیا ہے کہ تلوار پاس نہیں تھی. تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ تلوار نہیں تھی پاس. اگر تلوار ہوتی تو یہ اپنے قدموں پہ چل کے آپ کے پاس آنے کے قابل نہ رہتا. کیوں بھلا, ہوا کیا تھا؟ اب جواب تو بڑا سادہ سے ہے, بڑا آسان سے ہے. میں ذرا موجودہ دور اور حالات کے تناظر میں آپ کو ذرا سلیس کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ معیار کیسے مقرر ہوا. سیدنا صدیق اکبر نے لفظ تو سادہ سا کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتا ہوں, میں آپ کی توہین کیسے برداشت کر سکتا, باپ ہی کیوں نہ ہو, کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو. لیکن میں اپنے انداز میں سوچ کے کہا کرتا ہوں کہ واہ ابو بکر, زبان حال سے زمانے کو بتا دیا کہ آقا لوگوں کے ٹکے ٹکے کے محبوب اور معشوق ہوتے ہیں, ٹکے ٹکے کے محبوب ہوتے ہیں. یہ میرا لاڈل ہے, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا پیار ہے, یہ میرا پریم ہے, آئی لو یو. پھر جس سے پیار کرتا ہے اس میں ہزار خامیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پیار کرنے والا اپنے عیب دار محبوب کے بارے میں انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. ہزار خامیاں ہوتی ہیں, لیکن جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے سامنے اگر بات کی جائے تو وہ اپنے پیار کی توہین سمجھتے ہوئے گوارا نہیں کرتا, وہ روک دیتا ہے, تڑپتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے, اور پھر اس بات کے اوپر وہ برانگیختہ کرتا ہے, اس کو ابھارتا ہے کہ خبردار میرے محبوب کی توہین نہ کرنا, میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں, اپنے محبوب کی توہین گوارا نہیں کر سکتا. تو جناب صدیق اکبر بارگاہ نبوت میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں آقا لوگوں نے ٹکے ٹکے کے محبوب بنا رکھے ہیں, وہ اپنے محبوب کے اندر ہزاروں عیب ہونے کے باوجود ان کی تعریف اور توہین کے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دیتے, تعریف کے خلاف بولنے نہیں دیتے, توہین کرنے نہیں دیتے, انگلی اٹھانے نہیں دیتے, نقص نکالنے نہیں دیتے, عیب بیان کرنے نہیں دیتے, اپنے پیار اور محبت پہ حملہ تصور کرتے. آقا جس کے محبوب میں ہزاروں عیب ہوں وہ اتنا غیرت مند ہوتا ہے, میرے محبوب میں تو عیب ہی کوئی نہیں, میرا محبوب تو بے عیب ہے, سراپا حسن و جمال ہے, میرے محبوب کو تو خالق نے بنا کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرا محبوب تو اتنا بے مثال ہے کہ کائنات میں نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا آیا نہ آپ کے بعد کوئی ایسا آئے گا. وہ سیدنا صدیق اکبر نے ابا جی کے مقابلے میں رسول اللہ کی محبت کو ترجیح دی, وہی ابو بکر
मैदान बदर में पहुंचे, बेटा तलवार के नीचे आता है, सैयदना सिद्दीक बाप तलवार के नीचे आता है, बेटा माफी दे देता है, कहता है अब्बा है मेरा, इसकी गर्दन पे तलवार चलाता अच्छा तो नहीं लगता। बदर का मार्का खत्म होता है, बाप बेटे की मुलाकात होती है, अरसा गुजरता है, बेटे को अल्लाह ईमान की दौलत से नवाज देते हैं, वो कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह का सहाबी बन जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर से अर्ज करते हैं अब्बा जी, बाप होने का लिहाज कर लिया था मैंने बदर वाले दिन। फरमाया कैसे, मुझे तो नहीं पता चला। उन्होंने कहा अब्बा जी जब बदर में मुकाबला हुआ था मैं काफिरों की तरफ से, आप रसूलुल्लाह की तरफ से, तो मुकाबले के दौरान एक मौका ऐसा आया कि आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने ये सोच कर तलवार रोक ली कि अब्बा है। सैयदना सिद्दीक अकबर तड़प गए, पर मैं रब्बे किबरिया की कसम, अगर अबू बकर की तलवार के नीचे तू आता ना तो कभी ये सोच कर तलवार न रोकता कि तू अबू बकर का बेटा है, मोहम्मद का दुश्मन समझ के गर्दन उड़ा देता। खालिक कायनात के पैगंबर ने जब सिद्दीक का ये प्यार देखा है, फिर इससे बढ़ के हुजूर को चाहिए माल, अपने लिए नहीं उम्मत के लिए, अपने लिए नहीं इस्लाम की आबियारी के लिए, जैसे उसरा के लिए। सैयदना सिद्दीक अकबर सारा कुछ ला के हुजूर के कदमों में ढेर कर देते हैं। सिद्दीक माल से प्यार नहीं, पर मैं आका वो सिद्दीक ही नहीं होता जो माल को छोड़ के मुस्तफा से प्यार न करे। जमाना सारा एक तरफ, मैं तो हुजूर से प्यार करता हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया लोगों सुनो, फिर मैं यार वही बनाने लगा हूँ जो सिद्दीक के अमल से नजर आ रहा है। आका क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही। फरमाया वो बंदा